السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اور ان کے تمام ماننے والوں مسلمین و مسلمات پر۔ سلام کے بعد عرض ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوگے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللیل کا دوسرا حصہ۔ سورۃ اللیل کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جہاں پر آپ مناسب سمجھتے ہو کمنٹس کرنا تو لازمی کمنٹس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ یہاں سے یہ ہے یہ اوپر پیج نمبر 542 یسل لائن قرآن میں، اور اگر آپ دوسرے قرآن استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں آیت نمبر 13 دیکھ سکتے ہو۔ یہ یہاں سے آیت نمبر 13 سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ وَإِنَّ واو دونوں ہونٹوں کو گھول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ نون کے اوپر شد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں بقدر ایک الف اس میں غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ ناک میں آواز رو کے رکھیں گے، اس کو پکا غنہ کہتے ہیں۔ لانا میں یہ الف مدہ ہے اور یہ لام اور یہ لام اس زبر میں دونوں شریک ہے۔ لام لام زبر لل، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر کڑی زبر ہے، تو اس کو 1 سیکنڈ کے حساب سے اس کو لمبا کرنا ہے، یعنی 1 الف کی مقدار۔ خا موٹا حرف ہے پر ادا کرنے والا، اور را بھی صفت عارضی ہے کہ جب را کے اوپر زبر پیش ہو تو وہ را پر ادا کرتے ہیں۔ یہ تا ہے لیکن یہ عارضی تا ہے، وقف کی صورت میں یہ ہا بنتی ہے۔ واو اور لام کو اس زبر میں اشتراک حاصل ہے، حمزہ اور واو کو اس پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا واو مدہ ہے، لام کے اوپر کڑی زبر ہے تو 1 الف کے اندازے سے لمبا کریں گے یا سائلنٹ ہے۔ فل آیت کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اگلا آیت فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ یہ حمزہ ہے اور یہ نون ہے، اس نون میں اخفا ہوگا۔ ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور 1 الف کے اندازے سے ناک میں آواز کو روکیں گے۔ یہ والا را پر ہے، را سے پہلے لفظ پر زبر ہے۔ یہ کاف ہے، کسی کو اشتباہ نہ لگے کہ یہ یا ہو، کیونکہ اس کو عربی رسم الخط کے حساب سے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نارن، یہ را 2 زبر ہے، نارن ناک میں آواز لے کے جائیں گے، زوا پر پھر کڑی زبر ہے تو 1 الف کے اندازے سے اس کو لمبا کریں گے، اور یا سائلنٹ ہے تو اس طرح پڑھیں گے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اگلا آیت لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ یہ 2 آیتوں کو میں نے اتصال کے ساتھ پڑھ لیا، دونوں کو ایک ساتھ سے پڑھ لیا۔ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ لام الف مدہ ہے، لام کے بعد یہ الف مدہ ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور الف پر کچھ نہ ہو، پہلے لفظ پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، اور صاد پر ادا ہونے والا حرف ہے، لام کے اوپر کڑی زبر ہے تو 1 الف کے اندازے سے اس کو لمبا کریں گے، اور اس الف پر یہ والا جو مد ہے یہ اس کو یعنی یہ واجب کی درجہ نہیں ہے، تو اس کو مد کرنا بہتر بات ہے۔ اگر آپ نے ایک جگہ کر دیا، جتنا مد کر دیا، آگے بھی جتنے اس طرح کے مد آ رہے ہو تو ہر جگہ پر آپ نے اس طرح کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم اس کو آسان الفاظ میں 1 الف کے اندازے سے لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لام کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام اور لام کو ملا کر اس زبر میں حمزہ ہے اور یہ قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، تو اگر ہم ادھر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے لا يصلها الا الاشقى، اور
اگر ہم ملائیں گے تو پھر اس کو اشقى الذی، یہ عربی گرامر کے حساب سے اس کے قاعدہ ہے. تو چونکہ ہم بچوں کو قرآن مجید آسان کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، تو بس آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو ادھر آپ نے کھڑی زبر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو اسلام کے ساتھ ملا لیں گے. اور یہ پڑھنا، یہ ملانا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ادھر وقف نہ کرنے کو بہتر سمجھا گیا ہے. تو ہم اگلے آیت پڑھتے ہیں. الذی کذب وتولی، ذال نرم ہے یا مدہ ہے، ذال جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. وتولی لام کے اوپر کڑی زبر ہے یا سائلنٹ ہے. الذی کذب وتولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وسيجنب مشکل لفظ ہے، آسان نہیں ہے، ایک بڑا لفظ ہے ابتدائی بچوں کے لیے، لیکن جب ہم اس کو جوڑ کریں گے اور اس کو ایک ایک لفظ بلفظ پڑھیں گے اور ملا ملا کے پڑھیں گے پھر ہمیں بہت ایزی ہوگا. ایسے واو زبر ہوا ہے، سین زبر سا وسا، یا پیشو وسایو، جیم نون زبر جن وسایو جن، نون زبر نہ. اس طرح ملا کے پڑھیں گے تو یہ بچوں کو بہت ایزی ہو جائے گا. یہ الف مدہ ہے، یہ نون مشدد ہے، ایک الف کے اندازے سے ادھر غنہ ہے. اتقا پہ وقف کریں گے تو سیم یہاں جو بات بتائی کہ وقف کریں گے تو ادھر کڑی زبر پڑھیں گے تو اتقا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اتقى الذی، لیکن ادھر بھی وقف نہ کرنا یہ بہتر سمجھا گیا ہے، وقف کرنے کو اچھا نہیں محسوس کر دیا گیا. تو اس طرح پڑھیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. الذی، یا جہاں پر بھی آ جائے جہاں ہم دوبارہ سٹارٹ لیں تو ہم اس کو الذی پڑھیں گے. یہ سب سے آسان بات ہے بچوں کے لیے، یہ الذی ہم پڑھیں گے. ذال نرم ہے یا مدہ ہے. یؤتی، یا یہ حمزہ پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے. یہ یا مدہ ہے، الف مدہ، اور اس کے اوپر پھر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کریں گے. زا سیٹی والا حرف کا کے اوپر کڑی حرکت یا سائلنٹ. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد، لام ذلی حمزہ ہے، یہ علی پر زبر زیر پیش سکون آ جائے کڑی حرکت تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ہا کو گلے سے صاف ادا کریں گے، عین ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ہا پر الٹا پیش ہے، ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کریں گے. نون مشدد ہے تو اس نون مشدد میں پکا غنہ ایک الف کے اندازے سے کریں گے. تجزا، جیم میں قلقلہ ہے، زا پر کڑی حرکت ہے اور یا سائلنٹ ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ، با میں قلقلہ ہے، لام اور با کو ملا کر پڑھیں گے. غین پر ادا ہونے والا حرف الف، یہ الف کے اوپر مد ہے جس کو ہم چار الف کے اندازے سے لمبا کریں گے. جیم میں قلقلہ، را پر ہے، اور اعلی لام پر کڑی زبر یا سائلنٹ. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. سین سیٹی والا حرف ہے، وہ یہ واولین ہے. یرضا، یہ را پر ہے، ضاد کے اوپر کڑی زبر یا سائلنٹ. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. دوبارہ ایک مرتبہ شروع سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
كان وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.